خوش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، انفاق فی سبیل اللہ، استغفار، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبانوں کی حفاظت، جو کچھ ہو سکتے تھے ہم نے رمضان میں الحمدللہ کیا۔ اس کے بعد عید، اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ نے ہمیں عید نصیب کی، ہم نے عید کی خوشیاں منائی۔ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ روزے، تراویح جتنے ہم نے نہیں کیا کی، اصل تو قبولیت اگر ہم بہت کچھ کرے اور اللہ قبول نہ کرے تو صحیح نہیں ہے۔ اصل چیز قبولیت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ عید کی خوشیاں ہم نے منائے، عید کی عبادت، عید کی نماز، اور جو کچھ ابھی ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جتنی زندگی ہم کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ استقامت، کہ انسان جو بھی کام کرتے وہ مستقل کرے، ہمیشہ کے لیے کرے۔ ویسے لوگ کہ ایک دن تو انسان بہت نیک ہو، بہت اچھا ہو، بہت کچھ کرتا ہو، اور اس کی بات سے دوسرے دن وہ تبدیل ہو جائے۔ ایک دن تو کھڑے ہو جائے، بہت ساری نمازیں پڑھے، نوافل ادا کرے، اور پھر آگے کمزور پڑ جائے۔ ایک دن بہت سے صدقات کرے، بہت خیر کے کام کرے، اور پھر آگے نہ کرے، تو یہ اصل چیز نہیں ہے۔ رمضان بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس سے تاریخ تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ رمضان تھا اور اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی بیت اللہ ہے، وہی مسجد نبوی ہے، وہی پیغمبر ہے، وہی قیامت ہے، اسی طرح میں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس سے استقامت ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان نے جو کچھ کرتے ہیں انسان ہمیشہ کے لیے کرے، اور دوسری بات ہے کہ اس کی انسان حفاظت کرے، کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جتنے بھی ہم نیکی کریں، اس کی پھر حفاظت کریں، اس کو پھر ضائع نہ کریں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ جگہ جگہ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو۔ مکی کے اندر ایک عورت تھی، اس کو بیٹھتی تھی اور تاروں سے ایک سوتی ایک چیز بناتی تھی وہ، اور آخر کے ٹائم واپس اس کو ختم کر۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ جو صبح سے بیٹھتی تھی اور کام کرتی تھی، محنت کرتی تھی، اور شام کے وقت اس کو پھر واپس جو ہے اس کو ختم کرتی تھی۔ بلکہ ان بچوں کی طرح بھی نہ ہو، جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے علاقوں میں گھروں سے نکلتے ہیں، اور ہر گھر کے بچے نکل آتے ہیں اور ایک جگہ گھٹی سے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، اور ایک گھنٹہ دو گھنٹے کھیلتے، پھر لات مارتے اور گھر جاتے۔ یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے وہ مستقل کرے، ہمیشہ کے لیے کرے۔ رمضان میں جس طرح ہم دیکھتے، رمضان میں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کر رہے تھے، کوئی اگر ہمارے ساتھ لڑنا بھی چاہتا تھا، ہم کہتے نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ اور کوئی خاتون غیر محارم میں سے کوئی سامنے آئے تو ہم آنکھ بھی جھکاتے تھے کہ نہیں بھائی میرے لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ روزہ انسان ہمیشہ کی رکھے، بہت تک رکھے۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم تابعدار ہو، تم منقاد۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ رہا ہے، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان 24 گھنٹے اور کل وقتی انسان اس حالت پہ ہو کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میں پاک و صاف ہوں۔ ہمیشہ انسان مسلمان ہو، منقاد ہو، تابعدار ہو،
اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہو، یہ ہمیشہ انسان کرے تو جب موت آ جاتے تو خیر کے کاموں میں آ جائیں گے۔ انسان ہمیشہ خیر کے کاموں میں مصروف ہو تو جب بھی موت آ جائے انسان کو خیر کے کام میں آ جائیں گے۔ یہی مطلب ہے قرآن کا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی انسان ہمیشہ اس کے سامنے آخرت ہو، ہمیشہ اس کے سامنے اللہ کی رضا ہو، ہمیشہ اس کے سامنے یہ ہو کہ میری صلاحیت ہے کس طرح دین کے لیے استعمال ہو، دین کی غلبی کے لیے استعمال ہو، میری صلاحیت کے ذریعے سے کس طرح دین کو قوت مل جائے، کس طرح دین غالب ہو جائے، کس طرح میں کسی مسلمان اور کسی مظلوم کی مدد کس طرح کروں، یہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو ادھر ایک چھپڑی کی طرح ایک معمولی قسم کے ایک معمولی قسم کی چھپڑی شکل کی چیز ہے، وہ آ جاتے ہیں اور اس آگ کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کی اس بھوک سے آگ کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو آگ ہے، نمرود کی پوری حکومت نے، اس کی پوری سلطنت نے کئی مہینوں کی محنت سے ایک آگ تیار کی ہے۔ اس کو تو پہلے سے بڑھتا ہوا آگ ہے، اس کو بہت تیز آگ ہے، اس کو تو تیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ایک معمولی چھپکڑی کی طرح ایک معمولی چیز اس کی بھوک سے کیا ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے وزن نمرود کی کاٹی میں ڈال رہے تھے کہ میں نمرود جو کچھ کر رہے صحیح کر رہے، میں ان کا ساتھ دیا، لیکن اسی آگ کو بجھانے کے لیے ایک معمولی قسم کی چھوٹا پرندہ اپنے منہ میں پانی لاتے اس آگ کے اوپر ڈالتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آگ بجھ جائے۔ اس کے چونچ میں جو پانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ایک آگ جو حکومت نے تیار کیے 6 مہینوں 7-8 مہینوں کے محنت سے تیار کیا، اس کے اندر ایک انسان موجود ہے، ایک پانی کے قطرے سے کیا ہوتے ہیں، لیکن اس پرندے نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار کیا، ان لوگوں میں شمار کیا جو نمرود کے مخالف ہیں، اس کاتے میں اپنے آپ کو ڈالا کہ جو وہ نمرود کے خلاف جو کچھ کر سکتے اسے کیا۔ اس لیے اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو انسان دین کے پردے میں ڈالے کہ کس چیز سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، کس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق میں عمل کر سکتا ہوں، کس ذریعے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حوض کوثر پہ جاؤں گا اس کی سفارش کے مستحق بن جاؤں گا، حوض کوثر کے پانی کے مستحق میں کیسے بن جاؤں، یہ چیز اصل ہے۔ اگر یہ کسی کے ذہن میں ہو تو آدمی کامیاب ہے، کسی کے ذہن میں اگر یہ چیز نہیں ہے وہ آدمی ناکام۔ اس لیے حق اور باطل کی کشمکش میں یہ جو حق اور باطل ہے اس کے درمیان جو مقابلہ ہے، جو کشمکش ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سے جاری ہے۔ شیطان نے دیکھو آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی، اور اس طرح ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ایک کشمکش شروع ہوئی، اور ابھی یہ کشمکش شروع ہے، ابھی یہ مقابلہ شروع ہے، اور ابھی یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ تو جو کہا اقبال نے کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار گل حبی، ستیز کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار گل حبی۔ ابو لہب کے جو شرارت ہے، اس کی جو چنگاری ہے، وہ ہمیشہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے جاری ہے۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کس طرح دین غالب ہو، کس طرح مظلوم کی مدد کرے، کس طرح ظالم کا کس طرح اس کے اوپر لعنت بھیجے۔ اور میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کبھی اگر انسان دکھ دے بھی تو دین دشمنوں کی طرف دھوکے، اس کو یہ دکھ پوچھے نہ پوچھے کہ نفرت کا اظہار کرے ان سے، کہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں دکھ توکتے ہیں تو وہ بھی ہم اس طرف دھوکے، ہم کبھی پتھر پہنتے ہیں اسی طرف پہن گے اور اللہ کی طرف کو پہنچائیں گے، اللہ اس پہ اثر ڈالیں گے۔ تو بہرحال رمضان کے اندر ہم نے جو کچھ کیا، جب اسلام کا تقاضا ہے اس پر انسان عمل کرے،
اور میں نے جو آیات تلاوت کی آغاز میں، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ اعلان کرے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتے اس کو نازل کریں گے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس سے کہیں گے کہ تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو، اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان جنتوں کو بشارت قبول کرو جس کا وعدہ کیا گیا، وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، وہ جنت کے اندر انسان کی جو اشتہا ہو، انسان جو کچھ چاہتے اللہ اس کو دے دیتے، اور جو اس کو مانگتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمان بادشاہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اللہ کو مہمان نوازی ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر اب کسی بڑے آدمی کے گھر میں بھی جائے، کسی موجودہ زمانے کے کسی عہدیدار کے گھر میں جائے، صدر وزیر اعظم کے ہاؤس میں جائے، گورنر ہاؤس میں جائے، وزیر اعلیٰ کے پاس جائے، ادھر دیکھو کہتے کہ ہر قسم کی کہانی موجود ہے، ہر قسم کی سہولتیں والے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دربار ہے، اللہ کی جو جنت ہے، اللہ کی جو مہمان نوازی ہے، وہ کتنی عظیم و شان مہمان نوازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نزلا من غفور رحیم، یہ مہمان نوازی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غفور رحیم ذات ہے، جو بخشتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو انسان کو برحم کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ یہ مہمان نوازی کن لوگوں کے لیے؟ جو حق کے اوپر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے۔ صرف ایسا نہیں کہ رمضان کے اندر انسان ایک طرح ہو، رمضان کے بعد بھی دوسرا ہو۔ کاروبار میں بھی رمضان میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے روزہ ہے تو اس خیال کرتے ہیں کہ مجھے کسی کو کوئی حرام نہ لو، کسی کو جو ہے ظلم نہ ہو، اور رمضان کے بعد کوئی چیزیں نہ ہو، تو یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، استقامت اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے عمر فاروق نے دونوں فرماتے تھے کہ الاستقامت افضل من 1000 کرامات ہے، ایک انسان کے پاس 1000 کرامات ہے، کرامات، تو اس سے بہتر استقامت کہ جس چیز کو انسان حق سمجھے، دین سمجھے، اس کے اوپر انسان عمل کرے، اس کے اوپر عمل پیرا، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان الحمدللہ ہم نے جس انداز سے گزار دی، ہم نے عید جس انداز سے گزار دی، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے رمضان کے اندر بھی، عید میں بھی، اور اس کے بعد مسلسل ہمارے بھائی جو فلسطین کے اندر ہے، اس کے اوپر اتنے ظلم اس کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں کہ ظلم کا لفظ تو بالکل معمولی لفظ، ایک درندگی ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، بالکل یعنی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا، کس طرح عجیب ظلم ہے، یعنی ظلم کی جو ثابتیں ہو سکتے انہوں نے اس کو روا رکھے۔ اور افسوس کے بات یہ ہے کہ صرف یہودی و اسرائیل نہیں کر رہے، پوری جو غیر اسلامی دنیا ہے، امریکہ، برطانیہ، سب اس کی پیچھے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ برطانیہ کے ایک وزیر خارجہ سے صحافی پوچھتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں مشکل؟ وہ کہتے وہ ہمارے پارٹنر ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی ایک بچہ بھی زندہ نہ ہو۔ اور وہ کہتے کیڑے مکوڑے، جس طرح کیڑے مکوڑوں کو لوگ قتل کرتے ہیں، اس کو لوگ پاؤں کے نیچے آ جائے ختم کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی جو فوجی ہے، اب تو ماشاء ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انہیں جو شرٹ پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک عورت کی تصویر انہوں نے بنائی، اور اس عورت کے پیروں سے نکلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے اسی شرٹ کے اوپر کہ اس عورت کو ٹارگٹ کرو، ایک گولی مارو، 2 قتل کرو، ایک گولی مارو، اس کو اوپر لکھا ہے باقاعدہ انگلش میں کہ اس ایک گولی مارو، 2 قتل کرو۔ یہ مطلب ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ زندہ رہنے قابل نہیں ہے، اس کو ادھر قتل کرو، پیدا ہونے سے پہلے اس کو قتل کرو۔ اور اس طرح بے شمار مظالم ہے جو ہسپتالوں کے اوپر ان کی بمباری ہے، ایمبولینس کے اوپر بمباری ہے، جو آدمی زخمی ہے اس کے لیے کوئی جا رہا ہے اس کی مدد کے لیے اس کو نہیں چھوڑتے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی بنو قینقاع جو یہودیوں کی قبیلہ ہے، اس میں مسلمان ایک عورت گئی تھی۔ بنو قینقاع یہودیوں کی جو 3 قبائل ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر
اس میں ایک قبیلہ بنو قینقاع ہے مدینے کے اندر، اور یہ کون سے اس طرح قبیلہ تھا کہ برتن بناتے تھے اور مختلف چیزیں. ایک عورت ادھر گئی، ادھر کسی چیز کی خریدنے کے لیے، ادھر یہودیوں نے ان کے ساتھ شرارت. یہودی چاہ رہے تھے کہ اس کے دوپٹہ سر سے نکل جائے، سر سے دوپٹہ گر جائے. تو ان کے وہ ایک جگہ بیٹھی تھی تو ان کے دوپٹے کو ایک چیز کے ساتھ باندھ لیا. وہ تو اس کو تو اندازہ نہیں ہوا اس عورت کو. جب اٹھ رہی تھی وہ بھی تو سر سے دوپٹہ جو ہے وہ اتر گیا اور اس عورت کے چہرہ نظر آ گیا. ادھر ایک مسلمان غیرت مند مسلمان موجود تھے، عرب تھے، اس نے اسی یہودی کو قتل کیا جس نے ایک شرارت کی. ان کی یہودیوں نے مل کے اسے مسلمان کو شہید کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بنو قینقاع کے پورے قبیلے کو اس کو اللہ کے نبی نے دھمکی دے دیا کہ ابھی آپ کے خلاف لڑیں گے. وہ یہودی تھے، یہودی تو ہمیشہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور انبیاء کے بہت بڑے پیمانے پہ انبیاء قتل کیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ انبیاء کرام قتل کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بہت دوستی کی اور قتل کی منصوبے بنائی. تو جب اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اس کو دھمکی دی کہ آپ نے ہمارے ایک مسلمان بہن کو آپ لوگ نے اس کو بے حجاب کیا اور ہمارے ساتھی کو شہید کیا، ہم آپ سے قصاص لیتے ہیں، اس کی قصاص ادا کرو، اس کی خون کی قیمت ادا کرو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اور دھمکی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بدر میں آپ نے مشرکین مکہ کے خلاف آپ لڑے اور آپ نے کچھ کامیابی حاصل کی. کہا کہ مشرکین عرب وہ لڑ نہیں سکتے، مکی کے لوگ لڑ نہیں سکتے، آپ ہمارے مقابلے میں آئے ہم آپ کو دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور اللہ نے پھر احکامات نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے. ادھر پہنچے، ان کی خلیج کا محاصرہ کیا اور ان کو پھر وہ سبق دیا کہ بالآخر وہ خود اس پہ مدر ہو گئی کہ مدینے سے جلا وطن ہو گئے. اور ان کے خلاف باقاعدہ ایک عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. باقاعدہ ان کے خلاف ایک مسلمان عورت کی، ایک آدمی کی شہادت کے اوپر اللہ کے نبی نے سنی. اس وقت کے جو مسلمان حکمران تھے، اب دیکھیں یہ جو راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف نے ایک عورت کی آواز کے اوپر راجہ داہر نے مسلمانوں کی کشتی کو پکڑ لیا. اس میں ایک مسلمان عورت اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو تپڑ مارا اور اس نے حجاج بن یوسف کا نام لیا. ادھر سے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا اور یہاں سندھ کو پتہ کیا راجہ داہر ختم ہو گیا اور وہ محمد بن قاسم یہی ملتان تک پہنچ گئے. فتوحات کے سلسلہ یعنی ایک عورت کی آواز کے اوپر محمد بن قاسم اتنی دور سے سفر کر کے، حالانکہ جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر دنیا کے بہت سارے حصوں میں مصروف اور فوج مصروف تھی، لوگ نہیں تھے، لیکن بہت قدیم لشکر اور چند لوگوں کو لے کے محمد بن قاسم نے وہ صحراؤں کو طے کر کے اور دریاؤں کو عبور کر کے ادھر سندھ میں پہنچ گیا. اور راجہ داہر کو وہ سبق دیا کہ وہ آگے قیامت تک یہ جو ہندو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اس کو یاد ہے کہ محمد بن قاسم معذرت کیا ہے. اگرچہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ بہت سارے لوگ جو اسلام سے واقف نہیں ہے، اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہے، دین حاکمیت اور غیرت اس میں نہیں ہے، وہ محمد بن قاسم کو صحیح نہیں سمجھے. وہی راجہ داہر کے مجسمے بنائے، اس کو اچھے سمجھے. حتیٰ کہ بہت سارے جگہوں میں راجہ داہر کے مجسمے نصب کیے اور ایسے تفسیر دیتے ہوئے کہ محمد بن قاسم نے چلے. تو محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز کے اوپر آیا. معتصم باللہ جو مسلمانوں کی خلیفہ ہے، اس نے وہ بیٹھے تھے اپنے دارالخلافے میں، اپنی حکومت میں خطوط پڑھ رہے تھے. ان خطوط میں ایک خط دے کر عموریہ سے ایک عورت کی خط ہے کہ اس کو ادھر کی ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کے اوپر تپڑ، اس کو ایک مضبوط قسم کے عیسائی تھے اور اس نے ایک مسلمان عورت کو تپڑ سے مار دے اور وہ کہتے کہ واہ معتصمہ، واہ معتصمہ. ادھر سے خط میں کس نے خط لکھا محمد بن قاسم کو، معتصم باللہ کو،
کہ اس طرح ایک عورت کو فلان سرحد کے اوپر، عموریہ کی سرحد کے اوپر ایک عورت کو ایک آدمی جو ہے عیسائی ہوتے تھپڑ مارا، اور اس عورت نے آپ کا نام لیا، وہ معتصمہ کا محمد ادھر سے معتصم باللہ نے لشکر تیار کیا اور اس کی سرکوبی کی خود کیا، اور ادھر اس عورت کو پہلے تلاش کیا، اس سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آیا ہوں آپ کی ملاقات آپ کے بدلے لینے کے لیے، اور پھر اس نے اسی آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دے دیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے اندر غیرت موجود ہے۔ آج مسلمانوں کی کتنی تعداد، کتنی بڑی پیمانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ ایسے دور آئیں گے کہ لوگ آپ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑ جائیں گے جیسے بھوک آدمی کسی کافی کے اوپر جہاں پر روٹی تیار کیا ہو، شریر تیار کیا ہو لوگ کھانے کے لیے، بھوکی لوگ جس طرح اس کو کھاتے ہیں اس طرح لوگ ٹوٹ پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بات کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، اس وقت ہم کم ہوں گے کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے؟ وجہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس دن آپ تم زیادہ ہوں گے، ولیکنکم غصاء کغصاء السیل، کیسے بہترین الفاظ اللہ کے نبی نے رکھی، فرمایا کہ تم پانی کے اوپر جاگ ہوتے وہ جاگ کی طرح ہوں گے، ولیکنکم غصاء کغصاء السیل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منه وليقذفن في قلوبكم الوعد، فرمایا کہ دشمن کی دلوں میں جو آپ کے روب ہے اللہ نکال دیں گے، وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور آپ کی دلوں میں اللہ وہن ڈالیں گے۔ اور پھر فرمایا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ جب تم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا اور تم دنیا کے پیچھے لگ جائے دنیا کو کمانے کے لیے، تو پھر دشمن کی دل میں آپ کی کوئی روب نہیں رہے گی، آپ کی حیثیت نہیں رہے گی، پھر جو ہے تم جاگ کی طرح۔ آج یہی حالت ہے ہماری پوری دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کس جگہ افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ اگر رو رہی ہے تو مسلمان عورت ہے، کہ اگر دوپٹہ نہیں ہے تو مسلمان عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اگر زخمی ہے تو مسلمان عورت ہے، مسلمان بچی اور بچی ہے، مسلمان لوگ ہیں، مساجد۔ ہم نے اگر بیت المقدس کو نہیں بچایا، ہمارے لاکھوں افواج، ہمارے جہاد، ہمارے ٹینک، ہمارے مسائل، ہمارے پاس سب کچھ، اپنے اگر بیت المقدس کو نہیں بچایا جو قبلہ اول ہے، جس کے طرف تمام انبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہ بیت المقدس ابھی یہودیوں کی قبضے، وہ مسجد اس کو گرا، ادھر مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے، دنیا کے حکمران کی طرح، دنیا کی جنرل کی طرح انہوں نے مرنا نہیں، ان کا خیر ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے نہیں، تم نے ایسے ذلت کے ساتھ مرنا ہے کہ تم ابھی بستر کے اوپر پاؤں رگڑ رگڑ کے ماریں گے، عزت کی زندگی اور عزت کی کوئی موت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ جو آپ اس بیت المقدس کے اوپر اور فلسطین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کریں گے، اس اللہ دنیا میں اس کو عزت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت دیں گے۔ تو آج ہماری یہ حالت ہے، تو یہ بیت المقدس اس کے ساتھ دیکھو ہمارے کتنے ایک ہمارے قبلہ اول ہے، دوسرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، فرمایا کوئی ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے اگر کوئی سفر کر دے صرف 3 جگہوں کی طرف جائے، ایک تو فرمایا مسجد ہذا، فرمایا میرے مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی طرف ایک آدمی سفر کر دے، دوسری فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ شریف، مسجد حرام کی طرف آدمی سفر کر کے جائے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف جاؤ۔ آپ میں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جن نے بیت اللہ شریف کو دیدار کیا، جس نے مسجد نبوی کی دیدار کیا، گئے، اللہ بار بار ہم سب کو نصیب کرے، لیکن ہم میں سے ایسے کوئی نہیں ہوگا جس نے بیت المقدس کی دیدار کیا ہو، اس لیے کہ کب سے وہ یہودی قبضے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے یہ شہری کے 7 اکتوبر کو جب وزن نہیں ہے تو کیوں دشمن کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ 7 اکتوبر کی بات نہیں ہے، یہ تو کب سے بیچارے نصف صدی سے زیادہ وقت ہو گیا، 70 سال سے زیادہ، کہ بیچارے بہت مظلومیت کے ساتھ زندگی گزار رہے، آخر میں انہوں نے
وہ جو ہے نا کہ تنگ آمد میں جنگ آمد مجبور ہوئے کہ بیچاروں نے کیا کرنا تھا، ویسے مرنا تھا، ویسے شہید ہونا تھا. گھر کے اندر ایک آدمی موجود ہے، ایک نوجوان موجود ہے، اور اس کے سامنے اس کے یہودی فوجی آگے اس کی بہن کی بے عزتی کرے. ایک نوجوان کیا کرے؟ اب دیکھیں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، ہمارے بہن کی، ہمارے والدہ کی، ہمارے بیٹیوں کی بھی عزتی کرے، ہم کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ ان نے کیا اس سے زیادہ بڑھتی کریں گے. اس لیے بیت المقدس یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء کے تقریباً بہت سارے انبیاء کے مسکن ہے، اور ان کو ادھر قبر ہے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کو اللہ نے ادھر مبعوث کیا. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ جا رہے تھے نا، معراج پہ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر مکی سے اور بیت اللہ سے اور حتیم کی اس حصے سے بعد روایت کے مطابق اٹھا کے اس آسمان ادھر سے لے جا سکتے تھے. اس کو کیا ضرورت تھی کہ ادھر اس سے کہا کہ تم ادھر لے کے گئے اس کو بیت المقدس سے، یعنی اتنی دور کی سفر کرا کہ بیت المقدس میں ادھر تمام انبیاء کی امامت کرائے، ادھر سے پھر آسمانوں کی طرف لے گئے، اور پھر جنت اور جہنم کے سیر اور مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں، اور پھر واپس بیت المقدس میں تشریف لائے، اور ادھر پھر انبیاء کرام کے ملاقات اس نے امامت کی بعد روایت کے مطابق، اور ادھر سے پھر واپس مکی میں آیا. یعنی ڈائریکٹ کیوں نہیں جا رہے مکے سے، حتیم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس امت کو بتایا کہ جس طرح بیت اللہ شریف اہم ہے آپ کے لیے، آپ کی متولیت میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی امت میں جو اہم حصہ ہے وہ بیت المقدس بھی. لیکن افسوس کیا جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہودیوں کی قبضے میں. اس لیے ہم سے جو کچھ اختیار کرنا چاہیے. میں نے پہلے مثال ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں ڈالا تو ایک پرندے نے اپنے چون کے پانی لا کے اس پر ڈالتے ہیں، یعنی کہ نمرود کی تیار کردہ آ گئے جو حکومت کے مشینری اس پہ لگی اور پوری محنت کے ساتھ تیار کیا. اس پرندے کی چونچ کے ایک پانی کے قطرے سے وہ آگ بجھ نہیں سکتے، لیکن اس پرندے نے یہ ثابت کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی ہوں، میں اس آگ کے مخالف ہوں، میں اس نمرود کے مخالف ہوں. اس لیے آج ہم یہودیوں کو لعنت بھیجے، اس کے اوپر ان کی مصنوعات کے اوپر لعنت بھیجے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں نا. ہم دیکھو ہماری شادیوں میں ابھی بھی یہودیوں کی مصنوعات چل رہے ہیں. ہمارے کوئی بھی اب جائے کسی گھر میں مہمان بنے فوراً آپ کو پیپسی اور کولڈ ڈرنکس اور وہی چیزیں آپ کو جس کی ایک ایک پیسہ جو ہے وہ یہودیوں کو مل جائے. اور یہ جو KFC ہے یہ تو باقاعدہ کھانا تیار کر کے یہودیوں کی اس جنگ کے بھی اسرائیل کی جو فوجی ہے اس کو یہ KFC والے کھانا تیار کر کے دیتے. اور ہمارے ایک نوجوان اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کے KFC کے اندر جا رہے ہیں. بھوک سے مرنا چاہیے نوجوان کو، اس کے اندر یہ غیرت نہیں ہے. ان حالات میں کیسے KFC کھاؤں؟ میں KFC نہیں پی رہا ہوں، میں ایک مسلمان کے خون پی رہا ہوں. ایک چھوٹے فلسطینی بچے کے کہ جس کے ہاتھ بچارے کے ہاتھ میں اس کے پتھر ہے. اب دیکھیے 2-3 سال کا چھوٹا بچہ، اس کے گھر کے اوپر میزائل گر جاتے ہیں، وہ گھر ملیمٹ ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے وہ بھاگ رہے ہیں بیچارہ، وہ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ کے سوا بیچارہ کو سب کچھ نہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کی کوئی فکر نہ کرے. اللہ کو کیا جواب دیں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائیں گے قیامت میں کہ آپ کی امتی تو مر رہے تھے، کٹ رہی تھی آپ کی امت، اور ہم آرام سے ان یہودیوں سے نفرت بھی نہیں کر سکے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ایک طرف تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کرنا بہت اثر ہے. والوں کا خیر اتنی دعا کیا، دعائیں کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فرماتے ہیں کہ دعا ان تمام مصیبتوں میں کام آ جاتی ہے کہ جو مصیبت نازل ہو، جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہو، اور اس مصیبت پہ جو ابھی آئی نہیں اس میں بھی کام آ جاتا ہے. ایک طرف تو ہمیں صدق کے دل کے ساتھ ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان کو خصوصیت کی دعا میں یاد رکھیں. دوسری طرف ہم جب کسی دکان میں جائیں آپ اس کو خصوصی کہیں کہ بھائی آپ کی دکان میں کوئی یہودی مصنوعات تو نہیں ہے. کوئی کسی دکان میں نبی حالات میں بھی کسی مسلمان کی دکان میں اگر علم نہیں ہے اس کو تو علم لینا چاہے. میں خود باقاعدہ
وفود کی شکل میں ان کی دکان میں جا کر سے کہنے چاہیے پاکستانی مصنوعات استعمال کریں، پاکستانی چیز استعمال کرو۔ الحمدللہ گڑ کی شربت سب سے بہتر، گنے کی شربت سب سے بہتر ہے، اور کئی چیزیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کم یہودیوں کی دہی استعمال کریں، اس کی کریم استعمال کریں، ان کی اکثر لوگ کہتے ہیں تو ہر چیز ان کے، یہ تو ہماری اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، ہمارے پیسوں سے انہوں نے ہر چیز بنائے، ہمارے مارکیٹ میں پہنچے، اور یہ ان کی نہیں گولی سے زیادہ خطرناک چیز۔ یہ جو اگر آپ نے ڈالر تو سب نے دیکھے ماشاءاللہ، کاروباری لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ڈالر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ گاڈ وی ٹرسٹ، گاڈ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، گاڈ، یہ ڈالر کے اوپر جو لکھا ہے کہ گاڈ وی ٹرسٹ، ان کو کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اس ڈالر کو گاڈ سمجھے، اس ڈالر کو وہ سب کچھ سمجھے۔ اگر آپ نے اس کے ادھر پاؤں رکھ دیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ یہ کام کریں کہ ان کی مصنوعات کی پوری طرح بائیکاٹ کریں۔ اور آخری بات، جو جہاں پر بھی کوئی ان یہودیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے آپ اس کی آواز کا حصہ بنیں۔ اب تو نہیں دیکھنا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دشمن نے تقسیم کیا، زبانوں میں تقسیم کیا، قوموں میں تقسیم کیا، فرقوں میں تقسیم کیا، یہ کس فرقے کے مسجد ہے، کس فرقے کے مولوی ہے، یہ کون کہتے ہیں، اور تنظیموں میں تقسیم کیا۔ سارے مسلمانوں کی تنظیم ہے الحمدللہ، کوئی غیر مسلم تنظیم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مذہبی ہے، یہ غلط بولتے ہیں۔ سارے مسلمان جس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، جو بیت اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے کمزورے ہو سکتے ہیں، کوئی زیادہ نیک کوئی کم نیک، لیکن سب مسلمانوں کی تنظیم ہے۔ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی یہودیوں کی، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کیا ہوگا، اتنا زندہ باد اور دبا سے کیا ہوگا۔ یہ دیکھو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک اور اخبارات اور یہ ٹیلی ویژن، ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ ادھر لاہور کے سڑک کے اوپر اگر آپ نکلیں گے تو آپ کو دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کو لوگ دیکھیں گے، جو مسلمان آپ کو دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے کہ الحمدللہ ہمارے حق میں کوئی آواز بلند کر دے۔ جو کافر دیکھیں گے اس کو یہ احساس ہو کہ پاکستان کے حکمران جس طرح بھی ہے، لیکن پاکستان کے عوام وہ فلسطین کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ اور یہی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمنون کجسد واحد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسد کی طرح ہے۔ ان اشتکا عین اشتکا کلو، ان اشتکا رأس اشتکا کلو، آنکھوں پر درد ہو تو پورا جو جسم ہے، بدن ہے، وہ خراب ہے، اور سر کے اوپر درد ہو تو مکمل بدن آرام نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ آنکھ سے کہیں کہ آپ کو پر درد ہے، آپ جائیں کام میں تو سو جاؤ، نہیں۔ آپ کے سر کے اوپر درد ہو، آپ کے دانت کے اوپر درد ہو، آپ کے ناخن کے اوپر درد ہو، اور آپ کہیں تم تو جو کچھ ہے کر ہو، میں تو سو جاؤں گا، نہیں سو سکتے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اس طرح دنیا کی جس کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو، ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے، ہمارے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ساری دنیا کے مومن مسلمان وہ ایک ہے، وہ بھائی بھائی ہے، مسلمان بھائی بھائی ہے۔ دشمنوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا، اور پھر فلسطین کا مسئلہ وہ کسی اور کا نہیں ہے، ہمارے مسئلہ ہے، ہمارے بیت المقدس ہمارے مقدس جگہ ہے، ہمارے قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے نماز ادا کی، اس لیے ہمیں اپنی حکومتوں سے بھی درخواست کرتے کہ ان حالات میں آگے بڑھو، کردار ادا کرو، اگر نہیں کرتے تو قیامت کے دن بھی آپ ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگ جو جس طرح کی ذمہ داری ادا نہیں کی، ایک مسلمان ملک کے اندر وہ موجود ہے، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، تو دنیا میں جو ایسے لوگ ذلیل ہوتے، اس کو دیکھو ہمارے لوگ فارغ ہوتے ہیں، بعض دنیا کے فارغ میں گھوم رہے لوگ گالیاں دیتے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ادھر سے فارغ ہو کہ باہر دنیا میں جاتے، یہاں سے حکومت سے جو ہی سرات کو اس کی حکومت ختم ہو جائے، عشاء کی نماز بھی جب نہیں پڑھیں گے، اور باہر ملکوں میں ان کی بلڈنگ ہے، باہر ملکوں میں ان کے رہنے کی جگہ ہے، ادھر بھاگتے، ادھر پھر ذلیل رہتے لوگ، اس کو پارکوں میں دیکھ کر گالیاں دیتے، لوگ سڑکوں میں دیکھ گالیاں دیتے۔ اس وجہ سے اس سے عزت دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کس نے کہا کہ آپ کو ایسے اللہ نے اسلام کو تقویت دی، آپ کو ایسے اللہ نے اسلام کو عزت دی،
عمر فاروق نے کہا نہیں، اللہ نے اسلام کو ایسے ہمیں عزت دی، اور فرمایا عمر فاروق نے کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی، اور فرمایا کہ فما لنا مهما نطلب العزة بغیر اللہ اذلنا اللہ، کہ جب بھی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم عزت ڈھونڈیں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گی۔ اور پھر عمر فاروق فرماتے رہتے ہو کہ دیکھو میں تو وہ عمر ہوں کہ میں تو اپنے اونٹوں کو بھی نہیں چرا سکتا، کہتے ہیں کہ اسی صحراؤں میں میرے والد میرے اوپر گھوڑے برساتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تم اتنے نہال ہو، تم تو اونٹنیاں بھی اور اونٹ بھی نہیں چرا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کو سے بھی عزت دی، یہ جو عزت اسلام میں ہے، اس لیے میرے بھائیو ہم جتنے اسلام کے قریب رہیں گے، دین کے قریب رہیں گے، اسلام کے قریب رہیں گے، اللہ اتنے ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، اللہ آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ میں حکمرانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ عزت اللہ کے دین میں ہے، آپ اللہ کے دین کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں بھی اللہ کو عزت دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو آپ کا ان کا مسئلہ ہے اور آپ اس طرح امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ کو خوش کرنے کے چکر میں لگ جائے، ممکن ہے دنیا کا آپ کو دولت تو مل جائے لیکن آپ کو دل کی سکون نہیں مل سکتے، آپ کو آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتے۔ اس لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج بھی یہاں مال روڈ پہ سارے لاہور کے مسلمان آئیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کا اظہار کریں گے 4 بجے کا ٹائم ہے، وہ جس پارٹی کا بھی ہے، ہم سب انشاءاللہ اس میں جائیں گے، فیملی کے ساتھ جاؤ، بچوں کے ساتھ جاؤ اور ادھر اپنے آپ کو اس امت مسلمہ کا حصہ بنائے گا، اس امت کا حصہ ہے، ہم الگ نہیں ہے، ہم الگ طرف نہیں ہے، ہم اس امت کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اس امت کے غالب ہونا ہے، اسلام میں غالب ہونا ہے، مستقبل اسلام کا ہے، اسلامی نظام کا ہے، اسلامی شریعت کا ہے، اس پہ جو ہمارے مال اور جو کچھ خرچ ہو جائے دنیا میں بھی اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد